السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے ہارون الراشد کے بارے میں۔ ہارون الراشد 20 سال کی عمر میں ستمبر 786 میں عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ بنے۔ اس کے دور حکومت میں خاندان کی طاقت اور خوشحالی اپنے عروج پر تو تھی ہی، حالانکہ یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ اس کا زوال بھی اسی وقت شروع ہو گیا۔ ابتدائی زندگی ہارون الراشد 786 میں تہران یعنی کہ ایران کے قریب مقام میں پیدا ہوئے۔ وہ تیسرے عباسی خلیفہ محمد المہدی اور ان کی اہلیہ خیزوران کے تیسرے بیٹے تھے، جو یمن کی سابق غلام تھیں۔ ہارون کی پرورش ایک شہزادے کے طور پر بغداد ایران کے دربار میں ہوئی۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی موسیٰ الہادی کے بعد دوسرا وارث قرار دیا گیا۔ ابتدائی جوانی کے دوران راشد کا انسٹرکٹر اور معاون یحییٰ بن خالد ایک طاقتور فارسی خاندان تھا۔ یحییٰ نے راشد کو مشورہ دینا جاری رکھا جب اسے 14 سال کی عمر میں بازنطینیوں کے خلاف فوجی مہمات کا سربراہ نامزد کیا گیا۔ کہا جاتا ہے بازنطینی عیسائی سلطنت کے مرکز بازنظیم کے ایران میں تیوینس، مصر، شام اور ارمینیا کے اور آذربائیجان صوبے کا گورنر نامزد کیا گیا۔ ان کے نام کے ساتھ الراشد کا اعزاز یا لقب شامل کیا گیا تھا۔ راشد کے والد کا انتقال 785 میں ہوا اور اس کے بھائی الہادی نے تخت سنبھال لیا۔ تاہم الہادی کی موت ستمبر 786 میں پراسرار طور پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت عدالتی سازش کا نتیجہ بنی۔ راشد کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ اس نے فوراً یحییٰ کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ اس کا دور حکومت راشد نے اپنی دور حکومت کے پہلے 17 سال تک اپنے وزیر کے 2 بیٹے جن کا نام الفضل اور جعفر پر کافی حد تک انحصار کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یحییٰ ایک غیر معمولی طور پر اچھے منتظم تھے۔ وہ اپنے عملے کو منتخب کرنے اور تربیت دینے میں بڑی حکمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ اسی طرح دونوں بیٹوں میں بھی ایسی ہی خوبیاں تھیں، تاہم وہ 28 جنوری 803 کی رات اچانک حق سے گزر گئے جب انہیں قید کر دیا گیا اور ان کی زمینیں ان سے چھین لی گئیں۔ اس کارروائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ برمکٹ خاندان بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ اس وقت تک راشد کو اپنے وسیع سلطنت کا ایک ساتھ رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی طرح مقامی بغاوتوں کا تقریباً سلسلہ مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ 798 میں ادریسی خاندان کے ذریعے اسی طرح 779 میں ادریسی خاندان کے ذریعے مراکش میں ایک آزاد علاقہ قائم کیا گیا۔ اگلے سال تیوینس میں اغلبید خاندان کے ذریعے ایک نیم آزاد علاقہ قائم کیا گیا تھا۔ ان واقعات نے راشد کی مرکزی حکمت کی اقتدار کو ایک اہم نقصان پہنچایا۔ راشد کی جانشینی کے لیے غیر دانشمندانہ انتظامات سے حکومت ٹوٹنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا، اور اسی طرح ایک بیٹا الامین خلیفہ بننا تھا اور دوسرے بیٹا المامون کو بعض صوبوں اور فوج کے ایک حصے کا کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ عیسائی سلطنت کی نشست بازنظیم یعنی کہ قسطنطنیہ تھی۔ راشد نے بازنطینیوں کے خلاف مہمات میں ذاتی دلچسپی لی۔ اس نے یہاں تک کہ 758 سے 803 اور اسی طرح 806 میں ان کے خلاف مہمات کی قیادت کی۔ اس کے جانشین شہنشاہ نیسفورس نے بعد میں اس معاہدے کی مذمت۔ کہا جاتا ہے 806 کے دور میں اسے ایک اور بھی ذلت امیز معاہدہ کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کے لیے بغداد کو سالانہ خراج ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ اگرچہ عربی ذرائع میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ قرون وسطی کے سب سے مشہور یورپی حکمران راشد اور شارلمین، جن کا دور 742 سے 814 کے درمیان سفارتی رابطے تھے۔ وسطی کے سب سے مشہور یورپی حکمران راشد اور شارلمین، جن کا 782 سے 814 کے درمیان سفارتی رابطے تھے۔ راشد نے شارلمین کو یروشلم جانے والی عیسائی زائرین کا محافظ تسلیم کیا، اور پھر اسی طرح راشد مشرقی فارس میں طوس کے ایک مقام پر 809 میں وہاں امن بحال کرنے کی مہم کے دوران انتقال کر گئے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہارون الراشد کے بارے میں، جو کہ عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ تھے۔
امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.